باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سورہ رحمان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سورہ رحمان شفا عطا کرتی ہے۔ خاص طور پہ کینسر کے مریض جو ہوتے ہیں اگر اس سورہ رحمان کو سنیں یا پڑھیں تو وہ جلد ہی شفا پاتے ہیں۔ آج ہم اس کا ترجمہ پڑھیں گے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بڑا رحم والا ہے۔ رحمان نے قرآن کی تعلیم دی، اس نے انسان کو پیدا کیا، پھر اس کو گویائی سکھائی۔ گویائی مطلب بات کرنا، بولنا۔ سورج اور چاند حساب کے ساتھ چلتے ہیں اور بے تنے کے درخت اور تنے دار درخت دونوں اللہ کے مطیع ہیں، اور اسی نے آسمان کو اونچا کیا اور اسی نے دنیا میں ترازو رکھ دی تاکہ تم تولنے میں کمی بیشی نہ کرو، اور انصاف اور حق رسانی کے ساتھ وزن کو ٹھیک رکھو اور تول کو گھٹاؤ مت۔ اور اسی نے خلقت کے واسطے زمین کو اس کی جگہ رکھ دیا کہ اس میں میوے ہیں اور کھجور کے درخت ہیں جن کے پھل پر غلاف ہوتا ہے، اور اس میں غلہ ہے جن میں بھوسا بھی ہوتا ہے، اور اس میں غذا کی چیز بھی ہے۔ سو اے جن و انس، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے؟ جیسا کہ اس کے اندر تمام نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے، اور تمام نعمتوں کا ذکر کرنے کے بعد کہا گیا ہے اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے، یعنی کہ اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ چاہے کوئی بھی حالات ہوں ہماری زندگی کے، ہمیں اللہ کی نعمتوں کو بھلانا نہیں چاہیے۔ آگے شروع کرتے ہیں۔ اسی نے انسان کو ایسی مٹی سے جو ٹھیکرے کی طرح بجتی تھی پیدا کیا، اور جنات کو خالص آگ سے پیدا کیا۔ سو اے جن و انس، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے؟ وہ دونوں مشرق اور دونوں مغرب کا مالک۔ سو اے جن و انس، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے؟ اسی نے دو دریاؤں کو ملایا کہ باہم ملے ہوئے ہیں، اور ان دونوں کے درمیان میں ایک حجاب ہے کہ دونوں بڑھ نہیں سکتے۔ سو اے جن و انس، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے؟ ان دونوں سے موتی اور مونگا برآمد ہوتے ہیں۔ سو اے جن و انس، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے؟ اسی کے اختیار اور ملک میں ہیں جہاز جو پہاڑوں کی طرح اونچے کھڑے نظر آتے ہیں۔ سو اے جن و انس، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے؟ جتنے ذی روح روئے زمین پر موجود ہیں سب فنا ہو جائیں گے، اور آپ کے پروردگار کی ذات جو کہ عظمت اور احسان والی ہے باقی رہ جائے گی۔ سو اے جن و انس، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے؟ اسی سے اپنی اپنی حاجتیں سب آسمانوں اور زمین والے مانگتے ہیں، وہ ہر وقت کسی نہ کسی کام میں رہتا ہے۔ سو اے جن و انس، تم اپنی رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے؟ اے جن و انس، ہم عنقریب تمہارے حساب و کتاب کے لیے خالی ہوئے جاتے ہیں۔ سو اے جن و انس، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے؟ اے گروہ جن و انسان کی، اگر تم کو یہ قدرت ہے کہ آسمان اور زمین کی حدود سے کہیں باہر نکل جاؤ تو ہم بھی دیکھیں، نکلو، مگر بدون زور کے نہیں نکل سکتے، اور زور ہے ہی نہیں سوائے۔ سو اے جن و انس، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے؟ تم دونوں پر قیامت کے روز آگ کا شعلہ اور دھواں چھوڑا جائے گا، پھر تم اس کو ہٹا نہ سکو گے۔ سو اے جن و انس، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے؟ غرض جب قیامت آئے گی جس میں آسمان پھٹ جاوے گا اور ایسا سرخ ہو جاوے گا جیسے سرخ نری یعنی چمڑا۔ سو اے جن و انس، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے؟ تو اس روز کسی انسان اور جن سے اس کے جرم کے متعلق نہ پوچھا جاوے گا۔ سو اے جن و انس، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے؟ مجرم لوگ اپنے حلیہ سے کہ سیاہی چہرہ و نیلگوں چشم پہچانے جاویں گے، سو ان کے سر کے بال اور پاؤں پکڑ لیے جاویں گے۔ سو اے جن و انس، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے؟ یہ ہے وہ جہنم جس کو مجرم لوگ جھٹلاتے تھے۔ وہ لوگ دوزخ کے ارد گرد کھولتے ہوئے پانی کے درمیان
دورہ کرتے ہوں گے سو اے جن و انس، تم اپنی رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے۔ اور جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہتا ہے اس کے لیے 2 باغ ہیں سو اے جن و انس، تم اپنی رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے۔ اس سورہ میں اللہ پاک کی نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے، اللہ پاک کے اس چیز کا ذکر کیا ہے جو ہمیں خوف دلاتی ہے کہ اگر ہم برے کام کریں گے تو ہمیں جہنم ملے گی۔ اور اس میں یہ ہے کہ اور جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے، یعنی کہ اللہ کے احکام پورے کرتا ہے اور اللہ کے احکام کی خلاف ورزی نہیں کرتا، تو وہ جنت میں جائے گا۔ جو ترجمہ ہم نے ابھی تک پڑھا ہے اس کے اندر یہی ہے کہ ہم آسمان اور زمین کی حدود سے کہیں نہیں نکل سکتے، اور قیامت کا ذکر کیا گیا ہے کہ جس دن قیامت ہوگی آسمان پھٹ جائے گا، سرخ ہو جائے گا، اور اس دن توبہ کرنے کے لیے کچھ نہیں بچے گا، نہ ہی ہم توبہ کر پائیں گے، کیونکہ ہمیں ایک وقت دیا گیا تھا۔ اس روز ہمیں محسوس ہوگا کہ ہم نے جو وقت ضائع کیا ہے وہ کتنا بڑا ہم نے اپنا نقصان کیا ہے، اور ہم اللہ سے معافی مانگیں گے لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس چیز کا، کیونکہ ہم نے معافی پہلے مانگنی تھی، ہمیں پہلے معافی مانگنی چاہیے تھی۔ باقی اللہ رحیم ہے، سورہ رحمان کے نام سے ہی ظاہر ہو رہا ہے اللہ رحمان ہے۔ اللہ پاک ہم تمام لوگوں کے گناہ معاف کرے، اللہ پاک ہم سب کو جنت میں جگہ دے، آمین ثم آمین۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ کی امان۔